ایمان والوں کا خوف کیوں ہوتا ہے اور کیسے ختم ہوگا؟ انہیں احساس ہوتا ہے کہ تیاری نہیں ہوئی، انہیں احساس ہوتا ہے وقت ضائع کر دیا، انہیں احساس ہوتا ہے کہ مقصد تو تھا لیکن بے مقصد زندگی گزاری، ختم کیسے ہوگا؟ جیسے استقبال کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ لقائے رب کی سیڑھی ہے، رب سے ملاقات کی۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جسے یہ امید ہو کہ رب سے ملاقات ہوگی، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، وہ اپنی زندگی کی تیاری کو ٹھیک کر لے اور یہ سمجھ لے کہ اس کے علاوہ کوئی فیصلہ کرنے والا درمیان میں نہیں ہوگا۔ تو یہ لقائے رب ہے۔ قرآن نے یہی تو کہا ہے ان سے جیوس سے، یہودیوں سے، کہ تم لوگ قل یا ایھا الذین، اگر تمہیں یہ زوم ہے کہ تم ہو اللہ کے محبوب، فتمنوا الموت، موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ ایمان لانے والوں کو ہوتی تھی۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، ہاسپٹل میں آئی سی یو میں ایک پیشنٹ تھا، ہوش میں تھا، اسٹیج ایسی تھی کہ گھر والوں کو پاس آنے کی اجازت مل گئی تھی۔ جو مختلف وہاں پر گیجٹس تھے اور مختلف وہاں آلات تھے، ان کی ہلکی ہلکی بس آواز تھی اور سناٹا تھا۔ ڈاکٹر تو خوب جانتے تھے کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے تھوڑی دیر میں۔ جو گھر والے پاس تھے انہیں تھوڑی تھوڑی سی امیدیں تھیں، آخر تک رہتی ہیں گھر والوں کو۔ کوئی دبی سسکیاں لے رہا تھا، کوئی دعائیں پڑھ رہا تھا، احساس تھا انہیں، لیکن کچھ آخری امید تھوڑی بہت باقی تھی۔ اور وہ پیشنٹ وہ بھی خوب سمجھ گیا تھا کہ اب آگے کیا آنے والا ہے، وہ جانتا تھا کہ وقت ختم ہو گیا، اس کو بھی احساس ہو گیا تھا۔ یہ کوئی فرضی قصہ نہیں، یہ قصہ وہ ہے جس سے لاکھوں لوگ اس سین سے گزرتے ہیں، یہ فرضی سین نہیں ہے، اور اس سین سے نہ معلوم کتنے آپ میں سے گزریں گے۔ اس وقت سوال یہ نہیں ہے پیشنٹ بچے گا یا نہیں بچے گا، موت اب نہیں تو اور رک کر آئے، موت تو آنی ہے، انیویٹیبل ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان آخری لمحات میں خوف ہے یا سکون ہے، یہ اہم سوال ہے۔ خوف کیوں ہوتا ہے؟ طرح طرح کی وجوہات ہیں۔ اس وقت آخری لمحات میں خوف کیوں ہوتا ہے؟ زندگی میں بھی ہوتا ہے۔ وہ خوف ہوتا ہے جب یہ احساس ہوتا ہے کہ تیاری مکمل نہیں تھی، جہاں جا رہے وہاں کی تیاری مکمل نہیں تھی، کمپلیٹ نہیں تھی۔ ایسا جیسے کان میں کوئی سرگوشی کر رہا ہو، وسپر کر رہا ہو، چپکے سے کہہ رہا ہو کہ تیاری ادھوری ہے تمہاری، تو وہ خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے۔ سوال پھر اس کے اور آگے کا ہے کہ جب سب کو معلوم ہے کہ ضروری نہیں کہ ہاسپٹل ہو، کوئی اور موقع ہو جہاں ہم اس اسٹیج پر پہنچ جائیں گے جہاں موت سے سامنا ہوگا، جہاں انویئر، یہ تو پیشنٹ تو ہلکے ہلکے اس طرف جا رہا تھا، جہاں لوگوں کو یہ احساس تھا کہ اب شاید یہ گزر جائے، لیکن موت یہ نہیں دیکھتی کہ صرف اسپتالوں میں پہنچے، وہ تو آگے بڑھ کر لے لیتی ہے جس کے لیے اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے اسے۔ انویئر، وہ پیشنٹ جو لیٹا تھا وہ 2 دن پہلے ہنس رہا تھا، نیا شو روم کھولا تھا، اس کے بارے میں پلاننگ کر رہا تھا، گھر والوں کے ساتھ میں ناشتہ کیا تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 2 دن بعد اس جگہ پہنچ جائے گا۔ جس کے لیے فیصلہ ہوتا ہے بہت آنن فانن بھی لے لیتی ہے، اتنا وقت بھی نہیں دیتی۔ یہ ڈر کیوں لگتا ہے؟ مرتے ہی وقت نہیں، زندگی میں بھی ڈر زندگی میں کیوں ہوتا ہے؟ موت کا ڈر۔ اور سوال یہ نہیں ہے کہ موت کا ڈر کیوں ہوتا ہے لوگوں کی زندگی میں، سوال یہ ایمان والوں کی زندگی میں موت کا ڈر کیوں ہوتا ہے، جو ایمان والے
وہاں پہ خوف نہیں ہونا چاہیے. یہ خوف تو تبھی ہوگا. وجوہات 3 ہیں، جن میں سے ایک تقریباً ذرا ریئلسٹک حقیقی وجہ ہے، ایک نفسیاتی وجہ ہے سائیکولوجیکل، موت سے ڈرنے کی، اور ایک وجہ ہے کہ وجہ ہی نہیں معلوم کہ کیوں خوف ہے، انجانی. یہ بہت عجیب اسٹیج ہے لیکن ہوتی ہے دنیا میں. یہ موت سے کیوں ڈر رہے ہیں اس کی وجہ نہیں معلوم. یہ پہلی جو ہے جہاں خوف حقیقی ہوتا ہے، جہاں جا رہے ہیں وہاں کی تیاری پوری نہیں ہے. میں ابھی اس کا تذکرہ کر چکا ہوں. اس کا احساس کہ اسٹوڈنٹ جب ایگزام دینے جاتا ہے اور تیاری نہیں ہوتی تو اس پر خوف طاری ہوتا ہے. یہ بالکل فطری بات ہے. اس نے ان لمحات کو، ان مومنٹس کو، اس وقت کو ضائع کیا تھا جب تیاری کرنی تھی. وقت اسے بہت ملا تھا، تھوڑا نہیں بہت ملا تھا. ایک کسی اہم میٹنگ میں جانا ہے، بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، بورڈ کی میٹنگ، تیاری نہیں کی میٹنگ کی. اب وہاں جا کر کیا ہوگا، کیا ایشو آئیں گے، کیا مسائل آئیں گے، کیا سوال کر لیے جائیں گے، تیاری نہیں کی تھی. اس کی تو بہت تیاری کرنی تھی اور شرکت ضروری ہے، پہنچنا ہی ہے. تو پھر ایک خوف ہوتا ہے کہ معلوم نہیں کیسے فیس کروں گا، کیا ہوگا وہاں. سفر پر اگر جا رہے ہوں اور سفر کی پوری تیاری نہیں کی ہو، سامان ساتھ میں لینے کی ہو، جو کچھ پیش آنا ہے ان چیزوں کی تیاری، کہیں کوئی اسپیچ دینی ہے، کہیں کوئی بزنس ڈیل کرنی ہے، اس کی کوئی تیاری نہیں، اور سفر کا وقت آ گیا تو خوف ہوتا ہے. اس موت سے گزر کے بھی ایک سفر پیش آ رہا ہے تو سفر کا ہی حصہ ہے. یہاں سے سفر چل رہا تھا، وہ سفر آگے جاری ہے. یہ موت بھی بورڈ کی میٹنگ کی طرح ہے جہاں سوال جواب ہوں گے. تو پھر جنہوں نے بے مقصد زندگی گزاری، انہوں نے اس وقت کو کھویا جس وقت تیاری کرنی تھی. ان کے دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے. حل کیا ہے، یہ تو میں بات کو تذکرہ کروں گا. ابھی تو یہ خوف کی وجوہات کیا ہے، 2 میں نے اور بتائی تھی. ایک نفسیاتی ہوتا ہے، سائیکولوجیکل. ہو سکتا ہے ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آیا آپ میں. میں نے سال بھر پہلے 3 خطبے دیے تھے. دا آئیڈینٹی کرائسس آف مسلم یوتھ، مسلمان نوجوانوں کے شناخت کا بحران یا مسئلہ. میں کیا ہوں، تو وہ ایک کچھ عرصے اس سے گزرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آگے کی لائف میں کچھ اسٹیجز آتی ہیں ان کی زندگی میں، اس سے وہ گزرتے ہیں اور آگے کی لائف میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے میں خطبہ تو یہاں نہیں دہراؤں گا، اسے ہر ایک نہیں محسوس کر سکتا، وہ جانتے ہیں جو اس اسٹیج سے گزرتے ہیں. جب اپنے یوتھ کے دنوں کے اندر، اپنے نوجوانی کے دنوں کے اندر، وہاں مسئلہ پھر آتا ہے آئیڈینٹی کرائسس کا، شناخت کا. میری شناخت کن چیزوں سے ہے، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. میں نے تو اس کی مثال دی، جیسے آئیڈینٹی کرائسس جیسے ان کے اندر ہوتا ہے جو نوجوان ہوتے ہیں آج کل. پہلے اتنا نہیں ہوتا تھا، یہ آج کا مسئلہ ہے. لیکن یہ نفسیاتی خوف جو ہے یہ بڑوں میں بھی ہوتا ہے. آئیڈینٹی کرائسس، شناخت کا مسئلہ. میری آئیڈینٹی کن چیزوں سے، پہچان، میری شخصیت کی پہچان. میں کسی بڑے عہدے پر ہوں، بہت بڑا ڈاکٹر ہوں، شہر میں بہت عزت ہے اس کی وجہ سے. میں کسی ملٹی نیشنل کمپنی کا بڑا ایگزیکٹو ہوں، بہت بڑا آفیسر، اس سے میری پہچان ہے. لوگ تعارف کراتے ہیں یہ وہ ہیں فلاں، وہ اس کمپنی کے نا ایم ڈی ہیں، یہ فلاں ڈاکٹر صاحب ہیں بہت سب سے بڑے شہر کے. تو یہ شناخت ہوتی ہے، آئیڈینٹی. لوگ اس سے تعارف کراتے ہیں، وہ نام دراصل رہ جاتا ہے بس، لیکن اصل تعارف ان چیزوں سے ہوتا ہے کہ آئیڈینٹی کیا ہے، میری شناخت کیا ہے. بڑے پیسے والے ہیں، بہت بڑے انڈسٹریلسٹ، بڑا مال ہے ان کے پاس، یہ دولت اس سے شناخت ہوتی ہے. رتبہ، اسٹیٹس اس سے شناخت ہوتی ہے. عزیز رشتہ دار، وہ فلاں جو ہے نا وہ
چیف منسٹر کے آفس میں خاص آدمی ہیں، یہ ان کے ہیں بھائی، دوسرے سے تعارف کرایا جاتا ہے، عزیز رشتہ دار جو اونچی پوزیشنز پر ہیں، جن کی وجہ سے بے فکری ہے وہ سنبھال لیں گے کوئی بھی مسئلہ ہوگا۔ تو یہ طرح طرح کی چیزیں ہیں جن سے انسانوں کی شناخت جو ہے وہ آئیڈینٹی جو ہے وہ یہاں پر اسٹیبلش ہوتی ہے، یا ان کی پہچان یا تعارف کرایا جاتا ہے۔ وہ خود اپنے آپ کو ان سے ایسوشیٹ کر لیتا ہے، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں اتنا بڑا ڈاکٹر ہوں، اپنے ذہن کے اندر وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ بڑے بےہودہ قسم کے یہ منتری ہوتے ہیں، اونچی پوزیشنز کے اوپر ہوتے ہیں، ان کے لڑکے انگولی ہوتے ہیں، چاہے گاڑی چلاتے ہیں، چاہے جس کو مار دیا، کچھ کر دیا، کس کی لڑکی اٹھا لی، ان کا بیٹا ہوں۔ اب یہ سب غائب ہونے جا رہے ہیں موت کے ساتھ غائب ہو جائے گا، یہ ساری شناختیں، یہ ساری آئیڈینٹیٹیز غائب ہو جائیں گی، دولت غائب ہو جائے گی، اسٹیٹس رتبہ غائب ہو جائے گا، وہ جن کے ذریعے، جن رشتوں کے ذریعے وہ آئیڈینٹیٹی یا شناخت تھی وہ غائب ہونے جا رہے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ یہ سائیکولوجیکل خوف ہوتا ہے موت کا، یہ سب نہیں رہیں گے جن سے مجھے ایک رتبہ ملا ہوا تھا یا جن سے میری ایک پوزیشن تھی۔ پھر سائیکولوجیکل یا نفسیاتی ایک ایشو ہوتا ہے میرے بعد، یعنی بڑوں میں بھی، بچوں کی بات نہیں کر رہا میں، میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ مجھے تو چلو کوئی بات نہیں، جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ اب یہ دنیا کی سوچ رہے ہیں میرا کیا ہوگا وہاں، اس سے اتنا نہیں ڈر رہے ہیں، ڈر اس سے رہے ہیں کہ یہ بے سہارا رہ جائیں گے، ان کو تو میں سپورٹ کرتا تھا، ہسبینڈ کچھ کرتے نہیں تھے یا بیمار تھے تو میں چلا رہی تھی، اب میں نہیں رہی تو کیا ہوگا ان کو؟ یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کی فکر، ارے تم نہیں پال رہے تھے، تمہیں ذریعہ بنایا تھا اللہ نے، تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم سپورٹ کر رہے تھے، تم پال رہے تھے۔ کتنی ہم نے دنیا کے اندر بہت مثالیں دیکھی ہیں، ان سے زیادہ بڑے سپورٹر مل گئے آنکھ بند ہونے کے بعد، اور ان کی زندگی میں بھی تباہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ تو تم نہیں تھے پالنے والے، تم نے سمجھ لیا تھا کہ ہم پال رہے ہیں، ہمارے بغیر یہ کیسے جئیں گے؟ یہ ایمان کی کمی تھی، یہ یقین کی کمی تھی۔ ایمان والوں میں یہ خوف کیوں ہوتا ہے؟ میں سب کی بات بھی لا رہا ہوں، لیکن اصل ٹاپک یہ ہے کہ ایمان والے کیوں ڈرتے ہیں موت سے؟ ایمان والوں کی تیاری کیوں نہیں تھی مکمل؟ اگر سب کچھ معلوم تھا، نہیں معلوم تھا تو کیسے ایمان والے تھے؟ ایمان والوں کے سامنے ایک مقصد تھا، اگر بے مقصد زندگی تھی تو کیسے ایمان والے تھے جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں؟ میں نے بتایا کہ یہ دوسری وجہ جو ہے نفسیاتی ہے، اس میں ایک انا کی بات بھی ہوتی ہے۔ اس نفسیاتی کے اندر بہت سی الگ الگ وجوہات ہیں جو سائیکولوجیکل ہوتی ہیں۔ اب میں ختم ہونے جا رہا ہوں یا ختم ہونے جا رہی ہوں، پھر کیا؟ یعنی اپنی نہیں آئے گا ہر ایک کی سمجھ میں، لیکن یہ سائیکولوجیکل یہ ٹربلز ہوتی ہیں۔ اپنی ایگو، اب میں نہیں رہوں گا، اب میں نہیں رہوں گی، تو یہ میں ختم ہونے جا رہا ہے۔ ایک تیسری وجہ ہوتی ہے، ذرا مشکل سے وہ اور تھوڑا ہو سکتا ہے، ممکن ہے مشکل سے سمجھ میں آئے، لیکن دنیا میں ہیں لوگ بہت بڑی تعداد میں، انہیں نہیں معلوم کہ کیوں ڈر رہے ہیں، کوئی ریزن نہیں، انجانا خوف، اس لیے کہ انہیں اپنی زندگی کے بارے میں نہیں معلوم ہم کیوں جی رہے ہیں، نہیں پتا کہ کیوں جی رہے ہیں۔ چند روز پہلے ایک مہمان آئے تھے ہمارے ایک پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے، ان سے تھوڑی دیر الگ بات ہوئی تھی۔ انہوں نے بتایا لاس اینجلس جہاں بالی ووڈ ہے، جہاں ہالی ووڈ ہے، وہاں غریبوں کی بھیڑ ہے، سڑکوں پہ پڑی ہوئی ہیں لڑکیاں لڑکے، اپنے اپنے ملک سے بھاگ کر آئے تھے، جو بھاگ کر آئے تھے وہاں ان کی زندگی بڑی بے ترتیب تھی،
اب یہاں جس امیدوں سے آئے تھے وہ ہوئی نہیں، سب ختم. انہیں معلوم ہی نہیں ہمیں کیا کرنا ہے، سڑکوں پہ پڑے گئے، کچھ نہیں معلوم کرنا کیا ہے، بالکل بلینک ہے. اب موت کے بعد پھر جو آگے زندگی آ رہی ہے اس کے بارے میں وہ بھی بلینک ہے. جب یہی بلینک ہے کہ ہمیں کرنا کیا تھا، ہم کیوں ہیں یہاں پر، انہیں نہیں معلوم کہ ہم کیوں ہیں. ان کے سب مقصد ختم ہو گئے. ایک آدھ جو امید تھی وہ ختم کر دی گئی، تو اب اس کے بعد سب مقصد ختم ہو چکے. یہاں کیوں پڑھیں یہ بھی نہیں معلوم، یعنی اس حد تک ہے کہ وہ وہاں کیوں پڑھیں سڑکوں پہ یہ بھی ان کو نہیں معلوم، بس موجود ہیں. تو ایک اسے خوف نہیں کہتے، طریقے کا اندیشہ یا اپریہنشن کہ کیا کچھ اس کے بعد ہوگا، مرنے کے بعد تو پھر وہاں کیا ہوگا نہیں معلوم. ایک انجانا سا ایک ڈگر ہے. یہاں ہمیں نہیں پتا ہم کیوں ہیں، وہاں کا نہیں پتا. یہ بہت بڑی تعداد ہے دنیا میں، بہت بڑی بھیڑ ہے. جہاں ذرا سا ان کو نظر آتا ہے کہ یہ فلاں گرو جو ہے یہ اسپرچویلٹی دے دے گا، بھیڑ لگ جاتی ہے، وہاں پہنچ جاتے ہیں. اس لیے انہیں خود نہیں معلوم کہ اب وہ اس کو خوب ٹھگتے، ان کو بیوقوف بناتے، روحانیت بانٹتے. دنیا میں بہت سے ملکوں میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جنہیں یہ نہیں معلوم، پتہ نہیں آگے کیا ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. یہ اپریہنشن ہے، ایگزیکٹلی خوف نہیں ہے، یہ اندیشے ہیں. اصل میں خوف سے ذرا سا تھوڑا سا نیچے کے حصہ. یہ 3 کیٹیگریز میں نے بتائی. یہ خوف ختم کیسے ہوگا؟ ایمان والوں کے لیے بات کروں گا، جنرل بات ہی تو میں نے ان لوگوں کا ذکر کر دیا، اس میں مسلمان ناموں والے بھی ہیں. وہ یہ جو تیسری کیٹیگری بتائی بہت ہے. انہوں نے مجھے بتایا بہت بڑی تعداد ایرانی لڑکیوں کی بہت خوبصورت ہیں، ایک دوسرے سے رابطہ کر کے بیچ نکلتے ہیں ان کے کہ کسی طریقے سے ایران سے بھاگے. وہاں کی بہت اچھی چیزیں ہیں، میں اسے نگیٹ نہیں کر رہا، لیکن جو حقیقتیں ہیں میں وہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہیں. انہوں نے بتایا مجھے وہ لڑکیاں، وہ وہاں پر انہیں نہیں معلوم زندگی کیا ہے، کیسے ہوگی، کیا ہوگا، اور وہ بھی پڑی ہوئی وہاں پر. وہ بیچ نکلتے ہیں ایک دوسرے سے، 14-15 یہاں سے کیسے نکل جاتے. اس میں نے آپ کو بتایا مسلمان بھی ہیں، مختلف جگہوں کے آئے، جگہ جگہ مسلمان ہیں، ایمان والے نہیں. ایمان والوں کا خوف کیوں ہوتا ہے اور کیسے ختم ہوگا؟ کیوں ہوتا ہے تو میں نے بتا دیا. انہیں احساس ہوتا ہے کہ تیاری نہیں پوری، انہیں احساس ہوتا ہے وقت ضائع کر دیا، انہیں احساس ہوتا ہے کہ مقصد تو تھا لیکن بے مقصد زندگی گزاری. ختم کیسے ہوگا؟ سب سے پہلی چیز بہت بتائی ہے میں نے یہاں، کوشش کی ہے کہ آپ کو یہ احساس ہو جائے. برسوں سے کرتا چلا آیا ہوں، اللہ کو ساتھ لے، خوف ختم ہو جائے گا، نہیں رہے گا. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں ہو وہ تو ہے تمہارے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ. وہ جو اسے نہیں مانتے وہ وہاں پہ ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہونے کا احساس استحضار ذہن کے اندر، شعوری نہیں، سوچ کر نہیں، یہاں اسٹور ہو گیا سب کانشیس مائنڈ میں، تحت الشعور کے اندر. وہ ایک اس نے خوف ختم کر دیا، وہ ساتھ ہے تو ساتھ لے لو، ساتھ کا احساس ہو جائے. یہ تو ہے سب سے پہلی سب سے اہم بات. ان کو سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، جیسے جگہ جگہ جو جگہ بین ہوتی ہیں نکلنے کی، جانے کی، بڑا خطرہ ہے ادھر بین، چاہے وہ کووڈ کی وجہ سے خطرہ ہے اور چاہے وہ سیکیورٹی کی وجہ سے خطرہ ہے. کچھ لوگوں کو پاس ملتی، یہ جا سکتے ہیں. ایمان والوں کو پاس مل جاتا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا، نہ خوف نہ غم، یہ پاس دیا جاتا ہے. تو یہ ٹیسٹ ہے آپ کے پاس، آپ کو وہ پاس ملا ہے یا نہیں ملا ہے. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا
قرآن نے یہ ٹیسٹ دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے غار ثور میں، دشمن چاروں طرف گھوم رہے تھے، تین پہنچ گئے غار کے دہانے پر گھومتے ہوئے، ابھی دیکھا نہیں تھا اس لیے کہ غار کا دہانہ نیچے تھا، وہ کھڑے تھے. حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ اب کیا ہوگا؟ اپنی وجہ سے نہیں، حضور کی وجہ سے ڈر رہے تھے، کیسے بچا سکوں گا، یہ تو ایک آواز لگائیں گے مکہ آ جائے گا. نبی نے فرمایا، نبی کے زبان پہ جو الفاظ جاری ہوئے قرآن میں، لا تحزن ان اللہ معنا، رے اللہ کو ساتھ لے کر چلے تھے، تمہارے دل میں یہ آئی کیسے بات، یہ اندیشہ کیوں آیا، یہ حزن کیوں آیا، یہ ڈر یا غم کیوں آیا تمہارے دل میں؟ ہم اللہ کو ساتھ لے کر چلے نا. تو وہ جہاں پر چاروں گر گئے وہاں خوف یا غم نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ ساتھ تھا اور اللہ کے ساتھ ہونے کا مکمل احساس تھا. ابوبکر کے بھی ساتھ تھا. ایک تھوڑی سی دیر نبی کی محبت میں وہ احساس نکل گیا تھا جو واپس لایا گیا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لائے. یہ ہے پہلا. یہ تو کمپریہنسو ہے، اس کے بعد جتنی چیزیں میں اور آگے کہنے جا رہا ہوں وہ سب اس میں آ گئی. وہ ساتھ تو ہو گئی ہی جب مقصد سے واقف ہوں گے، با مقصد زندگی گزاری ہوگی. ساتھ تو ہو گئی ہی جب یہ ادھر ادھر کی جو طرح طرح کی کہانیاں سنا کر بہلا دیا جاتا ہے مذہب کے نام پر، وہ سب نہیں ہوگی بلکہ حقیقی تیاری ہوگی. یہ کہانیاں بھی چلتی ہیں، یہ خوف کو غائب کر دیتی ہیں وقتی طور پر. سراب جھوٹ، جا رہے ہیں تباہی کی طرف، اطمینان ہے فلاں حضرت بچا دیں گے، فلاں ولی بچا لیں گے، اللہ کے رسول بچا لیں گے. ایک لائن کا یہ کلمہ جو ہے اس کو 100 مرتبہ جو روز پڑھے، جہنم کی آگ تو حرام ہو گئی اس کو. بس اتنا کافی ہے، روز پڑھ لینا 100 دفعہ، اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا. جن کو ان کہانیوں سے بہلا دیا گیا ہے وہ تو تباہ ہونے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے انہیں خوف نہ ہو، لیکن وہ جا رہے ہیں تباہی کی طرف. اصلاً ان کو خوف ہونا چاہیے. حقیقت جانتے ہیں ان کو خوف ایمان لانے والوں کو جو ہوتا ہے مقصد انہیں معلوم ہے. دو چھوٹی چھوٹی سی باتیں، باقی سب اس کی تفصیلات ہیں. انڈیویجول انفرادی مقصد ہے کہ بندگی صرف اس کے بندے، بندگی کے سارے تقاضے پورے کریں گے، بندگی کی زندگی گزاریں گے، ہم اس کے بندے ہیں. یہ پہلا مقصد کے اندر تھا. اور بحیثیت مجموعی ایز اے گروپ ہم امت ہیں، ہمارا مقصد ہے اخرجت للناس، دنیا کے انسانوں کی رہنمائی کرنا، ہمیں ان کے لیے لایا گیا. یہ دو مقصد تھے. ان کی تیاری اگر نہیں ہوئی ہے تو پھنس جائیں گے، خوف ہوگا. کیوں نہیں کی؟ موت سے نہیں ڈرتے لوگ، مرنے سے نہیں ڈرتے. وہ جانتے ہیں کہ زندگی جاری ہے. موت تو خالی ایک دروازہ ہے، لیکن دو راستے جا رہے ہیں، دونوں پر موت ہے. اگلی زندگی اور اس زندگی کے درمیان میں جو جگہ ہے، جو سرحد ہے، وہاں دونوں جگہ موت ہے. اور وہ چیک کر کے جانے دیتے ہیں آگے. ایک ان کو لے جاتا ہے خوشیوں کی طرف اور ایک لے جاتا ہے ان کو اس طرف جہاں ہمیشہ دانت پیسنا ہے، چیخنا ہے اور چلانا ہے. موت تو گزار دے گی، سفر جاری ہے، موت خاتمہ نہیں. لیکن یہ چھوٹی سی زندگی، اس زندگی کے مقابلے میں وہ پرماننٹ زندگی، جب اس کا احساس رہے. زبانی بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، جیسے زبانی کلمہ پڑھنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، جیسے زبانی قرآن پڑھنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، ہدایت نہیں ملتی. جیسے زبانی کسی نسخے کو حکیم کے دہرانے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، نسخہ استعمال کرنا پڑتا ہے. جیسے زبانی کچھ رول یاد کر لیے یہاں لا اینڈ آرڈر کے، کہاں سے نہیں گزرنا ہے، اگر ریڈ لائٹ ہے سگنل کے اوپر تو نہیں پاس کرنا ہے، اسے زبانی رٹنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ اسے یاد کر لیا اور رٹ رہے ہیں. یہ جو مقصد والی زندگی ہے، یہ اس کا یاد ہو اور اس کی تیاری کی. یہ حصہ جو ہے یہ بے پناہ ہے.
تو ایمان لانے والوں کے پاس سے ان سے تو وعدہ ہی ہے کہ تمہاری زندگی میں خوف نہیں بچے گا، یہاں اس دنیا میں یہاں خوف نہیں بچے گا۔ ان کو خوف کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایگزام کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ تو پھر آخرت کا یقین پورا نہیں کہ وہ ایگزام آئے گا، زبان سے کہتے ہیں آئے گا، یہ بھی رٹنی ہے بات، اندر نہیں ہے کہ وہ آئے گا ایگزام، یہ سب رٹنے کی بات ہے، منہ سے کہتے ہیں ہاں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم اسے مانتے ہیں۔ اس بات کا احساس خوف ختم کرتا ہے۔ یہ زندگی عارضی ہے اور آگے آنے والی جو ہے پرماننٹ اور دائمی ہے، یہ ٹیمپریری ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ احساس تیاری پر مجبور کرتا ہے کہ ارے یہ خوف ختم ہو رہا ہے، یہ کیسے کریں گے، یہ کیسے کریں گے، ارے وہ ہے نا آگے، یہاں پہ چاہے جتنی پریشانیاں آ جائیں، آگے کی زندگی آ رہی ہے نا۔ جو یہ نہیں کرتے، قرآن نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو وہاں پھر حسرت کرتے، یا حسرتا، ہائے حسرت، علامہ فررت من جنب اللہ، اللہ کے جناب میں نے جو کچھ کیا اس پر مجھے حسرت رہی۔ اب حسرت کرنے سے کیا ہوگا؟ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں تو بس اسے ہنسی مذاق میں اڑاتا رہا، کھیل کود میں اڑاتا رہا، لیکن یہ وقت سائیکل نہیں ہے، چکر نہیں ہے کہ پھر آ جائے گا لوٹ کر اسی جگہ۔ یہ تو اسٹریٹ لائن ہے اور یہ رکتا نہیں، یہ رکتا نہیں ہے، اس کے دو سرے ہیں، پہلے سرے پر واپس نہیں آتا اور رکتا نہیں ہے، جاری رہتا ہے، ایک سیکنڈ، ایک لمحہ سیکنڈ کے لاکھویں حصے کو بھی رکتا نہیں ہے، تو یہ واپس نہیں آئے گا۔ یہ بھی معلوم تھا ایمان لانے والوں۔ نیکسٹ، اگلی بات، ایمان لانے والوں کو بتایا گیا دنیا کو مسخر کرو، دنیا نفرت کرنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا ایسی جگہ نہیں ہے کہ اس سے ہٹ کر کسی جنگل میں چلے جاؤ سنیاس لے کر، یا کسی کونا پکڑ لو پرماننٹ کسی مسجد کا اور کسی سے بولتے بات چیت نہیں کرتے۔ قرآن نے کہا دنیا تو مسخر کرنے کے لیے، لیکن یہ دنیا تمہارے کنٹرول میں آئے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، یہ دنیا تمہیں کنٹرول میں نہ لے لے، تمہارے اوپر چھا نہ جائے، تم دنیا کے کنٹرول میں نہ آ جاؤ، تم اس کے اوپر حاوی ہو، یہ تمہارے اوپر حاوی نہ ہو جائے۔ یہ بیلنس اور یہ توازن رہنا چاہیے لگاتار۔ قرآن کہتا ہے، پوچھتا ہے کہ جب تم اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے نہیں نکلتے، ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، لامحدود ہمیشہ کی دائمی زندگی تھی، اس کے مقابلے میں اس چھوٹی سی زندگی پر راضی ہو گئے؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، وہاں جاؤ گے تو معلوم ہوگا کہ کتنی چھوٹی سی تھی۔ قرآن نے مثال دی ہے، اگلی میں جو بات کہہ رہا ہوں اسے سمجھایا ہے کہ تم روز سوتے ہو اس نیند کی طرح ہے، اس نیند کے بعد یہاں جو تم جاگتے ہو اس درمیان میں جو کچھ تمہارے چل رہا تھا جسے تم خواب کہتے ہو، وہ سب حقیقت تھا، سچ مچ ہو رہا تھا اس وقت۔ یہ جاگنے والے کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہو رہا تھا، وہ اس پر گزر رہی تھی جو خواب میں تھا، تو وہ سچ مچ ہو رہا تھا، لیکن جب جاگتے ہیں تو اس زندگی سے جو خواب کی تھی زیادہ حقیقی دنیا میں آ جاتے ہیں، تو کہتے ہیں وہ تو کچھ نہیں تھا، خواب تھا وہ کچھ نہیں تھا۔ جب زیادہ حقیقی دنیا میں آتے ہیں تو وہ پچھلی زندگی بس ایسی خواب محسوس ہوتی ہے جو تھوڑی سی دیر کی نیند کی گزری تھی، ایسے ہی موت کے بعد کی زندگی۔ جب تم اس دنیا سے آنکھ بند ہونے کے بعد آگے جو زیادہ حقیقی دنیا وہاں کھلے گی تو کہو گے یہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور کوئی بھی دھوکے دینے والا تمہیں کہیں ڈوج نہیں دے دے، تمہیں مس گائیڈ نہیں کر دے۔ ریلیجن کے نام پر، مذہب کے نام پہ بڑا مس گائیڈ ہے۔ کچھ لوگ جیسے میں نے کہا نا کہ جن کو غلط چیزیں بتا کر دھوکے میں رکھ دیا گیا ہے، وہ تو بیچارے سب سے زیادہ نقصان میں، ان کی آدھی پونی تیاری بھی نہیں ہوئی، اس لیے کہ ان کو تو یقین دلا دیا گیا تھا کہ تمہارے لیے تو یہی ہے، تم تو پاس ہو ہی جاؤ گے، وہ کھڑے ہوں گے تمہیں وہاں پر پاس کرانے والے، سب کھڑے ہوں گے۔ اوشو تھا، نام سنا ہوگا آپ نے، آچاریہ رجنیش کہلاتے تھے، پھر اوشو نام رکھ دیا گیا، اس نام سے مشہور ہو گئے۔ بڑا فلاسفر تھا، بڑی بھیڑ تھی اس کے چاروں طرف، بڑا
شاید اس جیسی کامیابی دولت کمانے کے معاملے میں کسی گرو کی کو ہاتھ نہیں آئی جو اس نے اپنی زندگی میں کیا۔ آخری لمحات اس کے جو میں نے پڑھے ہیں، اگر وہ جھوٹ نہیں، اگر وہ خالی فریم نہیں کیے گئے ہیں تو شاید ہوگا ایسے ہی۔ اسے احساس تھا کہ اب آخری وقت ہے، بڑے اطمینان سے، کوئی فکر نہیں تھی، تیاری کر رہا تھا کیا چیز رکھے، کمرہ ذرا صاف ستھرا ہونا چاہیے، اسے ادھر رکھو یہ رکھو، اپنی تیاری کر رہا تھا بڑے اطمینان سے، اور چلا گیا۔ وہ جینی تھا، دھرم کا ہندو نہیں تھا، بہت سے لوگ نہیں جانتے، شاید جین تھا۔ اگلی زندگی جو ہے ان کے یہاں ہوتی ہی نہیں اس کے بعد کی۔ اب یہ اس کی فلسفی اور اس کے جو کچھ تھا اس کا یہ تھا، وہ نہیں ڈر رہا تھا اس سے کہ ٹھیک ہے یہاں تک زندگی تھی، ہم نے بڑی اچھی جی، ختم ہو جائے، سب کو ایک دن ختم ہونا ہے، میں بھی ختم ہو جاؤں، ایسے جاؤں سب لوگ تعریف کریں۔ اگلی زندگی کا اسے یقین ہی نہیں تھا۔ یقین کیا مطلب، اس کو اگلی زندگی کے بارے کا، وہ جین تو اس اگلی زندگی کے منکر ہیں، کچھ نہیں ہوتا اس کے بعد، کوئی نیکسٹ لائف نہیں آتی، تو پھر اس کا اطمینان وہ دھوکے میں گیا۔ ایسے دھوکے میں ہمارے یہاں بہت سے لوگ نہ چلے جائیں، ہمیں تو ڈرنے کی کسی جگہ ضرورت نہیں، وہ ہمارے بچانے والوں کی تو فوج کھڑی ہو جو ہمیں کراس کرا دے، جو ہمیں بچا کر لے جائے۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے، اس کے اطمینان سے ہمیں ہر جگہ، پوری دنیا سے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے، اس سے ہمیں بھی سیکھنا چاہیے۔ ارے بامقصد زندگی گزارنے والے، ایمان کی زندگی گزارنے والوں کو اس سے زیادہ اطمینان ہو چاہیے جتنا اس کا تھا، کیوں نہیں ہے؟ اس سے پیچھے ہیں، اس کے مقابلے میں تو زیادہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ اس کا یقین تو یہ تھا کہ آگے کچھ نہیں۔ ان کو یقین ہونا چاہیے اگر ایمان والے ہیں کہ ہمارے لیے تو آگے کا جہان صرف خوشیوں اور مسرتوں کا ہے اور بہت لمبا ہے اور ہمیشہ کا ہے، تو ان کا اطمینان تو اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ موت کوئی دشمن نہیں جس سے ڈرتے ہیں، دشمن سے ڈرا جاتا ہے، یا کم سے کم احتیاط کی جاتی ہے کہ آ نہ جائے، موت انیویٹیبل آئے گی اور وہ دشمن نہیں ہے۔ دوستی کر لیں جیسے استقبال کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے، میں لفاظی نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ لقائے رب کی سیڑھی ہے، رب سے ملاقات کی۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جسے یہ امید ہو کہ رب سے ملاقات ہوگی، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، وہ اپنی زندگی کی تیاری کو ٹھیک کر لے۔ یہاں کی اس کی تفصیلات ہیں اس میں آیت میں نے نہیں دیکھی، وہ یہاں پر سب کچھ ٹھیک کر لے اور یہ سمجھ لے کہ اس کے علاوہ کوئی فیصلہ کرنے والا درمیان میں نہیں ہوگا۔ تو یہ لقائے رب ہے، قرآن نے یہی تو کہا ہے ان سے، جیوس سے، یہودیوں سے، کہ تم لوگ اگر تمہیں یہ زوم ہے کہ تم ہو اللہ کے محبوب، فتمنوا الموت، موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ ایمان لانے والوں کو ہوتی تھی۔ ایک صحابی تھے، مجھے یاد نہیں رہا نام، جنگ تھی، جنگ احد کا موقع تھا، آئے اسی وقت ایمان لائے، دل میں اللہ نے ڈال دی تھی، یہاں فوج آ چکی تھی، وہ بھاگتے ہوئے آئے۔ کیا پیش آیا تھا، کیسے آیا تھا، تفصیلات تو نہیں معلوم۔ یا رسول اللہ میں ایمان لے آیا ہوں، اب یہ بتائیے پہلے غسل کروں اور کوئی نماز پڑھوں یا چلا جاؤں؟ انہوں نے کہا جاؤ، تم اگر جان گئی تو تمہارے لیے جنت ہے۔ گئے اور جان گئی، رب سے ملاقات ہو گئی، ایک وقت کی نماز پڑھے بغیر کامیاب ہو گئے۔ یہ ہے اچیومنٹ۔ ایک وقت کی نماز ادا نہیں کی تھی اور اصل کامیابی کی طرف چلے گئے، بڑے شوق سے گئے، میں جا رہا ہوں، یہ شوق ہوا کرتا تھا۔ وہ موت سے نہیں ڈرتے، اس لیے کہ یہ تو لقائے رب بھی ہے، میرے رب سے میری ملاقات، وہ ملاقات خطرناک بھی ہو سکتی ہے، اس کا انتظام کریں۔
ڈرتے وہ ہیں جو یہ ڈرتے کہ کہیں وہ ملاقات خطرناک نہ ہو جائے. تم رحمان اور رحیم کے پاس جا رہے ہو، لیکن وہ انصاف کرنے والا بھی ہے، انصاف کے خلاف نہیں کرے گا کچھ. تو پھر اس کا انتظام کر لو، ہوگا تمہارے ساتھ انصاف. تو اس کی رحمانیت اور رحیمیت سے یہاں فائدہ ہوگا. چاہے جو کچھ ہو گیا اسی وقت لوٹاؤ، ابھی پلٹ جاؤ. ان سے کہا یہودیوں سے، یہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو، قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، یہ تو انیویٹیبل ہے، یہ تو آئے گی ہی، یہ بڑھ کر لے لے گی تمہیں، بچ نہیں سکو گے. تو پھر ایمان والے تو دوست کی طرح استقبال کریں، دشمن کی طرح نہ ڈریں. دشمن سے ڈرتے ہیں، دوست کو ویلکم کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ دوست ادھر لے جائے گا، ادھر پہنچا دے گا، اس دوست کے پاس سے گزر کر ہمارا وہاں فرشتے استقبال کریں. اگر ایمان لانے والے ہو تو کریں گے، اگر کچھ ڈر ہے ابھی ٹھیک کر لو. خاص ایگزام میں داخل ہوتے وقت تو کوئی تیاری ممکن نہیں ہوگی، اب تو وقت آ گیا، تب موقع نہیں دیا جاتا. یہ یقین تیاری کرا دیتا ہے کہ وہ لازمن ہوگا ہی، یہ یقین نکل گیا ہے. اور کہتے سب اپنے آپ کو ایمان لانے والا ہے. تمہارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، تمہارے شوہر اور تمہارے باقی رشتہ دار جو تم پر ڈیپینڈ ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ارے اللہ ان کے لیے ذریعہ پیدا کرے گا، جیسے تمہیں ذریعہ اس وقت بنا رکھا تھا. تم یہ دیکھو، اس سے ڈرنے کے بجائے یہ بھی وہیں آئے، ان سے تمہاری ملاقات، یہ وہاں پہنچے اور ان سے تمہاری وہاں پر کمپنی ملے، ان کے ساتھ میں رہو، ان کے ساتھ میں خوشیوں کا گزارو، اسے سوچو بجائے ڈرنے کے. چاہے وہ درمیان میں 100 سال کا وقفہ ہو تمہارے اور تمہارے ڈپینڈنٹ یا بچے جو ہیں ان کے جانے میں، یہ 100 سال اس انفائنائٹ لامحدود کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے کہ جسے سیکنڈ کا لاکھواں حصہ کہیں. یہ اتنا بھی نہیں ہے. جب اس تصور کو ذہن میں رکھو، آ جائیں گے، یہ بھی آ رہے ہمارے پاس پہنچے. کیسا ڈر اور کیسا خوف. اگر خوف ہے تو ایمان ابھی درست نہیں ہے، چاہے جتنا کہتے رہو اپنے آپ کو ایمان لانے والا. ایمان لانے والے تو خوشی خوشی بڑھ کر موت کو دوست کی طرح گلے لگا لیتے ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے، جہاں ضرورت پڑتی ہے. ورنہ جب تک دنیا میں جیتے ہیں تو دنیا پر سوار ہو کر جیتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن ایک اس تناسب و بیلنس کے ساتھ میں اس زندگی اور اس فائدے کا کوئی مقابلہ نہیں. یہ فائدہ ضرور اٹھائیں، اس تناسب کے ساتھ میں، اس بیلنس کے ساتھ میں کہ وہاں کا نقصان نہیں ہو جائے. وہاں کا نقصان نہ ہو تو یہاں جتنا دل چاہے تم اس دنیا کو انجوائے کرو. قرآن کہتا ہے کہ کون ہے جو حرام کر رہا ہے ان چیزوں کو جو ہم نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے؟ یہ کون ہے جو ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ حرام؟ ہم تو دعا مانگتے ہیں کہ رب ہماری دنیا بہتر کر دیجئے اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دیجئے، لیکن یہ آخرت جو ہے تم سے گم نہیں ہو جائے اور کھو نہیں جائے. اب اس کا خیال رکھنا. ہر وقت ایسا ہے، ہر لمحہ ایسا ہے اس زندگی کے اندر کہ جہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، سوائے اس کے کہ جس وقت موت آ پہنچے اور اس کا پتہ نہیں چلا. ابھی آ سکتی ہے اسی لمحے کسی کے لیے. کل تک ہمارے ساتھ تھے، آج معلوم ہوا نہیں. ارے جوان آدمی تھا، بالکل لڑکا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، سوچ ہی نہیں سکتے تھے، کبھی کوئی ہسٹری نہیں تھی ہارٹ اٹیک کی، بات کر رہے تھے، ہارٹ اٹیک سے ختم ہو گیا. کچھ نہیں معلوم کب آ جائے گی. جب تک تم ہو تب تک توبہ مطلب پلٹنا. توبہ کا مطلب یہ اللہ توبہ نہیں ہے زبان سے رٹنا. یہ زبان سے رٹنے والی ساری چیزیں نکال دیجیے. یہ علم ہے، پڑھو، یاد کرو، عمل کرو. پڑھو اور یاد کرنے تک آ گئے تو کوئی توبہ نہیں. توبہ مانے، توبہ کے معنی ہی لفظی معنی پلٹ جاؤ، رخ اب ادھر کے بجائے ادھر ہو جائے. ہر لمحے وہ دروازہ کھلا ہوا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پچھلی زندگی ساری اللہ بند کر دے، ڈھک دے اسے. جاؤ، اسے مغفرت کہتے ہیں. اچھا یہاں سے گزار لو، تھوڑی سی رہ گئی ہوگی، بہت گزر چکی.
ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو سب کو اجتماعی طور پر سب کچھ سب کی مغفرت کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کرنا ہوگا کچھ۔ انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، لیکن رجوع کرو اپنے رب کی طرف اور سر تسلیم ہم کرو، یہ ضروری ہے۔ اب پلٹ جاؤ، یہ ٹیسٹ ہے تمہاری زندگی کا کہ موت سے ڈرتے ہو یا نہیں۔ ایمان والے نہیں ڈرتے، تمہارے پاس وہ سرٹیفکیٹ وہ پاس آ جانا چاہیے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا پاس ہوگا، ریٹن کہیں تمغہ ہوگا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا میڈل ہوگا، یہ تمہیں مل جانا چاہیے۔ اگر نہیں ملا ہے، ایمان کا جائزہ، چاہے جتنا کہتے رہو ایمان والے، اللہ تعالیٰ سب کو، تمہیں، آپ سب کو، سب ایمان لانے والوں کو مستمر یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ٹیسٹ میں کھرے اترے، ہم ایگزام میں ڈرے نہیں، بڑے کانفیڈنس سے بیٹھے ایگزام کے اندر۔ وہ بچے جن کی تیاری ہوتی ہے وہ کانفیڈنس سے بیٹھتے ہیں، بورڈ کی میٹنگ کے اندر جن کی تیاری ہوتی ہے بڑے اعتماد کے ساتھ میں جاتے ہیں، سفر کی جن کی اچھی تیاری ہوتی ہے بڑے خوش خوش جا رہے ہوتے ہیں سفر کے اوپر۔ آپ کا سفر کامیاب ہو، میں یہ دعا کرتا ہوں، لیکن اس کامیابی کے لیے تیاری آپ کو کرنی ہے، میں آپ کے لیے تیاری نہیں کر سکتا، آپ میرے لیے۔ بارک اللہ لنا و توفیق العلی العظیم، انہ تعالی جواد کریم۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update.